Good evening and very warm welcome on behalf of St. Paul's Church Asian Fellowship. मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम and welcome. सलाम जी। आइए हम अपने आप को आज की शाम के लिए तैयार करते हैं और सबसे पहले हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे आज की शाम के लिए कि खुदा हमें पूरे हफ्ते खुदा ने हमें संभाला और इस वक्त उसने हमें मौका दिया कि हम उसके कदमों में आए। खुदा तो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आप खुदा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, खासकर है खुदावन इस वक्त के लिए गया खुदावन हम तेरे कदमों में आए। आए खुदावन तो हम सब किया है खुदावन, तू दरखास्तों को, हमारी थैंक्स गिविंग को तू जानता है खुदावन। अभी से आए खुदावन उसको हम तेरे तख्त के सामने रखते हैं खुदावन। बख्शते कि खुदावन जब हम आए खुदावन गाएं और आए खुदावन तेरी हमदो सताइश करें तो रूह और सच्चाई से तेरे नाम की हमदो सताइश करें और तेरे नाम को जलाल दें। आए खुदावन शुक्रिया अदा करने तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए आए खुदावन जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है खुदावन। आज की शाम आए खुदावन तो हर एक जान, हर एक रूह को आए खुदावन तू छूना और अपनी बरकत से माला माल करना। तेरा पाक रूह आए खुदावन हर एक को छुए। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्श दे, आमीन आमीन। आइए हम खुदावन की हम सताइश में पहला गीत गाएंगे, महफिल मसीहा की। महफिल मसीहा की, शान भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसा की परवानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अवजानी की, हमें आरज़ू। मसा की परवानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अवजानी हमें आरज़ू। मस्सा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से ढलने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, गुनाहों का गफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जैसे
موت دینے آئے ہیں ہم، محفل مسیحا گے نظر ہے مسیحا پر، فخر ہے مسیحا پر، ایمان مسیحا پر، مسیحا تو نظر ہے مسیحا پر، فخر ہے مسیحا پر، ایمان مسیحا پر، مسیحا تو ہے دلہن منتظر، نظر افلاک پر، نکارے کو سننے آئے ہیں ہم، محفل مسیحا کی، شام بھی مسیحا کی، یہ محفل سجانے آئے ہیں ہم، محفل مسیحا کی۔ میں آپ کے سامنے ایک شکر گزاری کا زبور پڑھوں گی، زبور 138۔ اگر آپ کے پاس بائبلز ہیں یا آپ کو زبانی آتا ہے تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ آمین۔ زندہ جلال قدوس خداوند باپ تیری حضوری میں آتی ہوں خدا باپ، آج کی شام کو خداوند باپ تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ قدوس باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں ایسے موقع دیتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم تیری حضوری میں آ کر بیٹھ سکیں، کیونکہ تو ہمارا زندہ خداوند ہے خدا باپ۔ تو ہمیں کبھی بھی جس وقت بھی ہم تیری حضوری میں آنا چاہتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ خدا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں لوگ جتنی روحیں یہاں اکٹھی ہیں خداوند، تو نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے اپنے نام کی خاطر۔ قدوس باپ تو خاص طور پہ میں ندیم اور سربت کے لیے شکر گزار ہوں، جو خداوند تیرے نام کے لیے یہ سارا انتظام کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ مل کر خداوند ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو سب کو بڑی برکت دے۔ جتنی روحیں یہاں پر موجود ہیں خداوند، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آج سب کو خداوند یہاں سے بھرپور کر کے واپس جائیں وہ لوگ خداوند، اور تیرے نام کی تمجید کریں۔ قدوس باپ آج شام ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنا منہ کھولیں اور زندگی میں صبح سے شام تک ایوری سنگل ڈے، ہر گھڑی خداوند تو جو ہمیں برکتیں، نعمتیں اور بخششیں دیتا ہے جن کے ہم لائق بھی نہیں ہوتے، اور تو ہمیں بھرپور طریقے سے خداوند بھرتا رہتا ہے۔ میں تیرے سامنے شکر کرتی ہوں خداوند، میں تیری شکر گزار ہوں تمام نعمتوں کے لیے، اس شام کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس ٹیکنالوجی کے لیے خداوند۔ اور خدا باپ تو شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمارے دلوں میں خداوند اپنا پیار سکھایا ہے، اور خداوند ہم اکٹھے ہو کر تیری حضوری میں آتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں جس کو تو پسند کرتا ہے خدا باپ۔ خداوند آج ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ تو نے خداوند باپ ایسا ممکن کیا اور ہم تیری حضوری میں ہم نے گیت گائے خداوند۔ خداوند ابھی جو باقی ماندہ کی میٹنگ کا حصہ ہے تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، تیری روح کو مانگتی ہوں خداوند، ایک ایک روح کو چھو خدا باپ، تاکہ ہم سب تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیری حضوری میں بیٹھیں
اور خداوند بہت ساری برکتیں اور نعمتیں لے کے یہاں سے جائیں. میں مانگتی ہوں تیرے بیٹے اپنے مسیح یسوع کے نام سے. آمین آمین. تھینک یو باجی کہتی. آئیے ہم اگلا گیت گائیں گے. انگلش سانگ ہے کنگز آف کنگز. آئیے ہم ایک بار پھر تھینکس گیونگ کی دعاؤں میں جائیں گے. کچھ ہمارے پاس تھینکس گیونگ ہے. اس سے پہلے ہم انسپوکن ریکویسٹ جو ہم لیتے ہیں, آج ہم انسپوکن ریکویسٹ لیں گے. اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا ہاتھ کھڑا کریں انسپوکن ریکویسٹ کے لیے. اور میں پرسی بھائی سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان ساری جو انسپوکن ریکویسٹ ہیں ان کو خداوند کے تخت کے سامنے لے کے آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے دعا کریں. خدا میں آپ کے پاک حضور میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں اپنے سب بھائی بہنوں کے ساتھ میں جو کہ اس وقت فرائیڈے کی میٹنگ میں جمع ہیں. ہماری دعا ہے خداوند انہوں نے بے انسپوکن ریکویسٹ کے لیے اپنی رضامندی بتایا ہے. خداوند ہماری دعا ہے ہم متفق ہیں خداوند ان کی ضرورات کے لیے ان کی, اور تجھ سے بڑی منت کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں. اور ہماری بڑی آرزو ہے خداوند کہ تو اپنے پاک نام میں ان کو ساری دعاؤں کو سننا, شفا دینا, ترقی دینا, سفلتا دینا, ہاں خداوند, اور زندگی دینا. ہم شکر ادا کرتے ہیں آج شام کی میٹنگ کے لیے. سب کو بڑی برکت ہو, اور جو بھی کلام اس وقت پیش کرنے والے ہیں بولنے والے کو بڑی شکتی اور بل اور اپنا روح کا مسا دے کر کے استعمال کر ہماری روحانی ترقی کے لیے جو مفید ہو, اور آپ کی استوتی اور آپ کی جے جے کار کرنے کا ہم فضل پا سکیں. یسوع کرسٹ کے نام سے مانگ لیتے ہیں, سنا قبول کریں, آمین. آپ کا مائک
आपका माइक बंद है। चलो, ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस थैंक्स गिविंग प्रेयर्स। तो सबसे पहली जो थैंक्स गिविंग मैं साइमा से रिक्वेस्ट करूंगी वो हमारे साथ मिलके दुआ करें। अबीब जो है, अबीब अभी 18 साल के हुए, रईसा के जो बेटे, उसके लिए थैंक्स दुआ करें। इसके साथ सारा ज़ारा जो है उन्होंने अपनी डिग्री पास कर ली है और उनके लिए थैंक्स गिविंग है, और इसके साथ अमन ने भी अपनी डिग्री पास की है। तो इन सब के साथ मिलके इन सब के लिए थैंक्स गिविंग को आप अपने खुदा के तख्त के सामने लेके आएं और हमारे साथ मिलके दुआ करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा जलाली अब्दी प्यारे पाक खुदावन, नहायत ही दिल की गहराई से है बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने है बाप हमें फजल दिया कि तेरी हुजूरी में तेरे नाम को मुबारक कह सकें, और हमें बड़ी दलेरी है पर खुदा तेरे बेटे के वसीले के है बाप हम तेरे तख्त के पास हम दलेरी के साथ आ सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हमें लगा कि हमें किसी ने रोका हो प्यारे खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, ना तो हमें कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और ना ही हमें किसी से इजाजत। तेरा मैं शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद के तेरे दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, इन सारी दरखास्तों के लिए, इन शुक्रगुजारियों के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावंद खुदा। कदूस खुदावंद खुदा, हम अमन के लिए, ज़ारा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। तेरा इनके ऊपर हाथ बढ़ा रहा प्यारे खुदा बाप, और तूने उनको फतह से बढ़ के गलबा दिया प्यारे खुदावंद खुदा। तू सारा अरसा प्यारे खुदा बाप जितनी भी उनकी ट्रेनिंग का टाइम था प्यारे खुदा बाप, तू उनके साथ रहा, उनकी हिफाजत की प्यारे खुदावंद खुदा। हर तरह की नागहानी आफत से उनको बचा के रखा, वबा से बचा के रखा, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि प्यारे खुदावन तू जानता है कि जब हम अपने बच्चों को अपने से जुदा करते हैं प्यारे खुदावन तो हम फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जब हमारे साथ होता है तो उसी वक्त तू हमारे बच्चों के साथ भी होता है प्यारे खुदावन खुदा। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावन खुदा। आगे भी प्यारे खुदावन इनके सारे फ्यूचर को प्यारे खुदा बाप हम तेरे बेटे यीशु के खून में छुपा देते हैं प्यारे खुदावन खुदा। इनकी जिंदगी को अपने हाथों में संभाले रखना, इनको गाइड करे तेरा पाक रू प्यारे खुदावन खुदा, और इनके कानों को प्यारे खुदावन खुदा अपनी आवाज को सुनने का फजल बख्शना। इसी तरह प्यारे खुदावन खुदा, हम अबीब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी 18वीं सालगिरह के लिए प्यारे खुदावन खुदा। कदूस खुदावन वो तेरा चुना हुआ बच्चा है प्यारे खुदावन खुदा, वो तेरे नाम को जलाल देता है प्यारे खुदावन। जहाँ कहीं भी वो जाए प्यारे खुदावन खुदा, प्यारे खुदा बाप जिस जगह तूने उसको पहुंचाया है प्यारे खुदावन खुदा, तू उसको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, और प्यारे खुदावंद उसको मसा करना प्यारे खुदावंद खुदा, ताकि प्यारे खुदावंद हमेशा तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे झंडे को ऊंचा करे प्यारे खुदावंद खुदा। क्योंकि तू चाहता है कि प्यारे खुदावंद ये जो नौजवान है प्यारे खुदावंद खुदा तेरे नाम को जलाल दे सके, तुझ में बढ़ सके प्यारे खुदावंद। दाऊद जैसा जोर देना प्यारे खुदावंद खुदा, सुलेमान जैसी हिकमत देना प्यारे खुदावंद खुदा। तो इन सब बच्चों पे तेरा खास हाथ हम मांगते हैं, इनके पेरेंट्स के लिए तेरी बरकत पर बरकत मांगते हैं, तू बड़ी मदद कर, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू साइमा। आइए हम अगली दुआ करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा जो कोरोना है वो डेवलप हो चुका है, तो हमारे मुल्क में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम सबके लिए, सब लोगों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको इस नागहानी आफत से बचाए रखे और हमारे लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो मैं बाजी रूबी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप इन दोनों मुल्कों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। प्यार से भरे हुए मेहरबान जिंदा असली जलाली खुदावन, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तू हर वक्त हमें संभाले रखता है खुदावन। तेरे परम का साया हमेशा खुदावन हमारे ऊपर रहता है। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए खुदावन बाप आसमानी। ऐ खुदावन इस पेंडेमिक के लिए खुदावन जो सारी दुनिया में ऐ खुदावन है,
اے خداوند باپ آسمانی خاص طور پر ہے پیارے خداوند پاکستان اور انڈیا کے لیے خداوند، اور جہاں جہاں بھی خداوند ریڈ الرٹ ہے خداوند، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں خداوند باپ آسمانی، اپنے پاک نام کے وسیلہ سے خداوند اس کو دھو ڈال، مٹا ڈال خداوند، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے خداوند باپ آسمانی۔ لوگ ہے پیارے خداوند پریشان ہے خداوند باپ آسمانی، اے خداوند تو ہر ایک کو سنبھال جو اس وبا میں لپٹا ہوا ہے خداوند باپ آسمانی، تو ہر ایک کو صحت تندرستی دے خداوند، خاندانوں پر تیری برکت ہو باپ آسمانی زندہ جلالی باپ، تو اے پیارے خداوند ان کو سنبھال، اور اے پیارے خداوند ان کو شفا دے، تاکہ اے پیارے خداوند تیرے نام کو جلال دے سکے خداوند۔ تو سارے اے پیارے خداوند ان لوگوں کو جو اس وقت ہے پیارے خداوند انگلینڈ میں یا پوری دنیا میں خداوند جو بھی اس کی لپیٹ میں ہے خداوند باپ آسمانی، تو ان کو اے خداوند اس سے رہائی بخش دے خداوند۔ اے خداوند جہاں تک یہ ویکسین نہیں پہنچا ابھی تک خداوند، تو ان کو بھی خداوند مہیا کرتا کہ اے پیارے خداوند تیرے لوگ اس وائرس سے نجات پا سکیں خداوند باپ آسمانی، تو ہر ایک کے ساتھ ہو، ہر ایک کو بڑی برکت دے، مانگتی ہوں تیرے زندہ اور جلالی نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ آپ کا مائکروفون۔ تھینک یو باجی روبی۔ ابھی ہم دعا کریں گے، ابھی جبکہ چرچز کھلنے والے ہیں، ہمارا چرچ بھی 9 مئی کو کھلے گا، 9 o'clock کی سروس کھل رہی ہے، تو خدا کے سامنے رکھے کہ خدا جلد از جلد یہ ممکن کرے کہ ہم 10 o'clock کی سروس میں بھی جائیں اور اپنے فرائیڈے گروپ کو بھی سٹارٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چھوٹی سی ایک اور ریکویسٹ کروں گی، امن نے ابھی ہمارے ساتھ فلوریڈا سے جوائن کیا، اس کی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے لیے بھی دعا کریں اور خدا کا شکریہ ادا کریں۔ باجی روت پلیز مائکروفون آن کر لیں۔ ویلکم امن، نائس ٹو سی یو۔ تو خدا ان کا شکر ہے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نہایت خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی صحت تندرستی دی ہے کہ آج ہم اس کی ورشپ کے لیے آج پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس زندہ جلالی خداوند، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں خداوند باپ، ہم جبکہ نہایت ہی مشکل میں ہیں خداوند، پوری دنیا اس وقت نہایت مشکل میں ہے، پھر بھی اے خداوند باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کو اس زمین پر خداوند زندہ رکھا ہے، تو نے ہمیں اے خداوند پروٹیکٹ کیا ہے، تو نے ہمیں ایک اچھا کنٹری دیا ہے جس میں ہم اے خداوند ویکسین لے سکتے ہیں، اور اے خداوند ہماری ٹریٹمنٹ اچھے سے ہو سکتی ہے، لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو فوراً اے خداوند خدا ٹریٹمنٹ مہیا ہوتی ہے اور بالکل فری ہے خداوند خدا۔ ہم اس ساری بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ ایکوپمنٹس، یہ ٹریٹمنٹ اور یہ میڈیکل فیسلٹیز مہیا نہیں ہے خداوند باپ، تو ان لوگوں پر رحم کر اور ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو مہیا کر، اور اے خداوند خدا تو اس جہان سے، اس کائنات سے خداوند خدا، اس عذاب کو خداوند، اس وائرس کو جو خداوند نہایت ہی دنیا کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہے خداوند باپ، اس کو یہاں سے نیست و نابود کر دے، تاکہ خداوند تیرے لوگ تیری شکر گزاری کریں اور پھر سے خداوند نارمل زندگی گزار سکیں۔ خداوند اسی طرح خداوند جب ہم اس حوالے سے خدا اپنے چرچز کو بند دیکھتے ہیں، اپنے خدا عبادت خانوں کو جو تیری عبادت کے لیے بنائے گئے، جو ہے خداوند خاص ورشپ کے لیے خداوند تیرے گھر میں ہے خداوند، لوگ جا کر خوش ہوتے ہیں تیرے گھر میں جا کر ہے خداوند باپ، لوگ اپنی منتیں، اپنی مناجاتیں، اپنی شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں خداوند، جب ہم ان کے دروازوں کو بند دیکھتے ہیں خداوند ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں خداوند باپ، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس ساری عذاب کو خداوند خدا ختم کر، اور خداوند ہمیں پھر سے موقع دے کہ ہم تیرے گھر میں جا کر خداوند تیری شکر گزاری، تیری عبادت کر سکیں خداوند باپ۔
ہم دعا کرتے ہیں جبکہ خداوند سینٹ پالس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیکسٹ 9 تاریخ والے سنڈے کو چرچ کو 1 گھنٹے کے لیے کھولیں گے اور وہاں پر جو لوگ بھی جائیں گے خداوند باپ تو ان کو محفوظ رکھنا، خداوند ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو اے خداوند خدا تسلی اور اطمینان دینا خداوند باپ، خداوند خدا سارے انتظامیہ کو خداوند جو اس چرچ کو چلاتے ہیں، جو اس کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، جو اس میں تیری عبادت کرتے ہیں، جو اے خداوند خدا اس ساری پی پی کی اور انفیکشن کنٹرول کی جو اس کو سارا ہیلپ کرتے ہیں خداوند باپ، اس ساری ٹیم کے لیے خداوند خاص دعا کرتی ہوں خداوند، ان کے لیے تیری پروٹیکشن مانگ لیتی ہوں خداوند، تاکہ وہ لوگ جو ہے خداوند تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں خداوند تو ان کو خاص طور پر پروٹیکٹ کر خداوند باپ، تاکہ وہ اس خدمت کو جاری رکھیں اور کوئی خداوند اس خطرے سے، اس خوف سے خداوند گھر نہ بیٹھ جائیں کہ وہ شاید اس کو کیچ کر لیں، بلکہ خداوند ان کے اس خوف کو، اس چیلنج کو خداوند خدا ان کی دل سے نکال دے، بلکہ اپنا پاک روح بھر دے، اپنا رحم، اپنا فضل بھر دے، تاکہ خداوند خدا ہر انسان جو اس کائنات پہ ہے، جو سینٹ پالس میں ہے خداوند خدمت کرتا ہے، وہ تیرے جلال سے بھر جائے، تیرے پاک روح سے بھر جائے اور خداوند خدا وہ تیری خدمت میں لگا رہے، اور خداوند جتنے لوگ وہاں پر آئے ہیں خداوند وہ بھی برکت حاصل کریں، وہ تیرے جلال کو، تیرے کام کو دیکھیں، تیرے اس سارے انتظام کو جو خداوند تو اس دنیا میں چلاتا ہے اس کو دیکھ کر تیری شکر گزاری، تیری کائنات کی تعریف کریں خداوند خدا جو تیرے ہاتھوں نے بنائی خداوند۔ ہم خداوند خدا ہر بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ہم امن کے لیے شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں آج جوائن کیا ہے خداوند، اپنے بچے کو بڑی برکت دے، اس کے سارے کاموں میں، اس کے سارے خداوند آگے فیوچر کے پلانز میں خداوند خدا تیرا ہاتھ اس پر بڑا رہے خداوند، وہ تیرا بیٹا ہے اور تو نے خداوند اس کو چنا ہوا ہے خداوند باپ، اپنی جلال کے لیے اس کو اس کنٹری میں بھی استعمال کر جہاں وہ گیا ہے خداوند، کیونکہ خداوند تو اپنے لوگوں کو اسی لیے تیار کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے جگہوں پر جا کر، دوسرے ملکوں میں جا کر، اپنے یونیس میں جا کر تیرے نام کا پرچار کریں خداوند باپ، تو اپنے بچوں کو تیار کرتا ہے خداوند باپ، تیرا شکر ہو خداوند اس اچھی اولاد کے لیے خداوند، اس کے ماں باپ کے لیے خداوند باپ تیرا شکر ہو خداوند۔ اسی طرح باقی بچے بھی جو ہے خداوند باہر گئے ہوئے ہیں، جو دور ہیں، جو ہے خداوند خدا پڑھائی کے لیے گئے ہیں خداوند، ان بچوں کو بھی ہے خداوند یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند، تیرا خاص سایہ ان پر رہے خداوند، وہ ہر قسم کی بلا سے، مشکل سے خداوند بچے رہیں اور تجھ میں ہو کر ہے خداوند وہ تیرے نام کو جلال دے سکیں خداوند باپ۔ اس سارے باقی کے حصے کو خداوند تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، جو بھی ہے خداوند کلام دے، اس کے کلام کو ہے خداوند تو ایسا استعمال کر جیسا خداوند خدا تو اس زرخیز زمین کو ہے خداوند جو اچھا پھل لاتی ہے خداوند، تو ہمیں بھی وہ زرخیز زمین بنا تاکہ ہم اچھا پھل لائیں، اور اے خداوند تیرے گھر کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیرے جلال کے لیے خداوند ہم بھی ایک اچھا فروٹ ہوں خداوند باپ۔ اس ساری دعا کو سن یسوع کے جلالی نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ Amen. تھینک یو روت۔ آئیے ہم ایک اور دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں تک ابھی تک خدا ان کا پاک کلام نہیں پہنچا، یا جو خدا ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے راستوں میں بہت ساری پرابلمز ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان تمام پرابلمز کو ان کے راستوں سے ہٹائے اور دور کرے، اور وہ لوگ خدا ان کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ میں ریکویسٹ کروں گی باجی نیلم سے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ Microphone on, please. Joel, can you get the Bible and see the Psalm 133 after the song? Ji Baji, over to you.
نہایت مہربان خداوندوں کے خدا، تو جو اول اور آخر ہے، تو جو الفا اومیگا ہے، خداوند تو جو ابتدا اور انتہا ہے، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ جلال کے بادشاہ میں تیرا شکر کرتی ہوں سارے دن کی حفاظت کے لیے، اس شام کے لیے خداوند جو تو نے ہم سب کو بخشی، تاکہ ہم اکٹھے ہو کر خداوند تیرے تخت کے سامنے سرنگو ہو سکے، تجھے مبارک کہہ سکے، تیری جے جیکار کر سکے خداوند، کیونکہ تو زندہ خدا ہے اور تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ جلال کے بادشاہ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں ایک ایک خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب پر تیرے روح کا مسا چاہتی ہوں خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو باپ۔ خداوند خدا، کلام میں لکھا ہے کہ خداوند تو ماں کے پیٹ ہی سے چن لیتا ہے۔ خداوند خدا، میں دعا کرتی ہوں ان سب بہن بھائیوں کے لیے، تیرے خادموں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے خداوند، جو چاہتے ہیں کہ تیری خدمت کریں، آگے بڑھیں خداوند، تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکے۔ اے خداوند خدا، ان کے بندھن توڑ دے، ان کے لیے راستے ہموار کر خداوند۔ یہ آخری وقت ہے خداوند، ہر زبان تیرا نام لے خداوند، ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا خداوند، اور باپ آسمانی یہ سب کچھ ہوگا اور ہو رہا ہے خداوند۔ ان سب کے لیے راستے ہموار کر دے یسوع جی، ہم بھی انہی میں شامل ہے خداوند۔ ہمیں اس قابل کر، ہمیں عقل اور دانائی دے خداوند، اپنے پاک روح کا مسا دے، تاکہ خداوند ہم جھجکائیں نہ، بلکہ خداوند آگے بڑھیں، اور خداوند خدا تیرے نام کو جلال دیں، لوگوں کو بتائیں کہ تو جلد آنے والا ہے۔ خداوند توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں خداوند، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ جلال کے بادشاہ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا کو کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اگر توبہ نہ کریں اور تیرے کلام کو آگے لے کے نہ بڑھے تو خداوند خدا تو اس سے ناخوش ہے۔ باپ، میں ایک ایک کے لیے دعا کرتی ہوں، تیرے خادموں کے لیے خداوند، ایونجلسٹ کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جس کی خواہش ہے کہ خداوند وہ آگے بڑھے۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کو برکت دے۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے مقدس اور جلالی نام کا واسطہ دیتی ہوں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو بچی نیلم۔ ابھی میں ایک اور تھینکس گیونگ کی دعا کروانا چاہتی ہوں۔ میرے چھوٹا بھائی ہے، ٹیکسلا میں ایک چرچ میں خدمت کرتا ہے، تو سنڈے کو اس پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، کافی زیادہ لوگ تھے، اور خداوند نے اس کو اور اس کی بیوی کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان جو اس پہ اٹیک کر رہے تھے اس کو اپنا ہاتھ بڑھا کے تو صحیح سلامت نکال لیا۔ تو اس کو تھوڑی سی چوٹ آئی اس کے ہاتھ پہ، لیکن فوراً سے جو ہے اس کی انہوں نے آپریشن کر دیا، اور اس کا یعنی کہ اس ان ہیلنگ پروسیس۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر ایک شکر گزاری کی دعا اور کریں، اور میرے بھائی کے لیے شکریہ ادا کریں۔ اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 8 سال کی بیٹی ہے، ایک باقی سارے اس سے چھوٹے ہیں، 3 اس سے چھوٹے ہیں۔ تو میں خداوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے اس کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا اور اس کو زندگی دی اور اس کی فیملی کو سنبھالا۔ میں باجی نصرت سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے تھینکس گیونگ کی دعا کریں۔ خدا شکر گزار ہیں آج اس موقع کے لیے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم آپ کے آگے جھک سکتے ہیں اور اپنی التجائیں اور مناجاتیں آپ کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں۔ خدا ہمارا ایمان ہے کہ آپ جس طرح ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں اور آج بھی اس میٹنگ میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہماری دعائیں سن رہے ہیں۔ خداوند جتنی شکر گزاریاں اور التجائیں اور مناجاتیں آپ کے حضور میں پیش کی گئیں، خداوند آپ کے حضور میں بخور کی مانند پہنچے۔ خداوند باپ اس وقت شکر گزار ہیں ناصر کے لیے، خداوند آپ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اپنا ہاتھ اس کے سر پر بڑھائے رکھا، اور شکر کرتے ہیں اس کی زندگی کے لیے
कि उसने अपनी जिंदगी आपको दी है और आप उसको हमेशा संभालते हैं। कई दफा उसको लोगों ने पकड़वाने की कोशिश की, जब वो सड़कों पर मुनादी करता था तो उसको लोगों ने कोशिश की पकड़वाने की, लेकिन आपने उसको अपने हाथ से उन लोगों के बीच में से उठाकर निकाल लिया। आपने उसको अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है और वो जिस तरह बचपन से वो आपकी खिदमत करता आ रहा है और मुश्किलात से निकलता आ रहा है और आप उसको संभाले हुए हैं। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आपके लिए और उसकी खिदमत के लिए, उसकी बीवी के लिए जो उसके शाना बशाना उसके साथ है, उसके बच्चों के लिए, बेशक वो छोटे हैं लेकिन वो मजबूत हैं और उनका ईमान मजबूत है। खुदावंद, मैं मिन्नत करती हूँ कि तू ऐसा ईमान हर जवान को दे, ऐसा ईमान हर बच्चे को दे और ऐसा ईमान जैसा उसकी बीवी का है हर बीवी को, माँ को और बहन को दे, ताकि हमारी कलीसिया एक मजबूत कलीसिया हो। तमाम जवानों को खुदा बाप ऐसा ईमान दे ताकि वो मजबूत पिलर्स बने, हमारी कलीसियाओं को उठाकर खड़ा करने वाले हों, ना कि बर्बाद करने वाले। हम खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। खुदा बाप, शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं। बाप जी, फिर मैं एक दफा अपने भाई नासिर हारून के लिए दुआ करती हूँ और फिर उसको आपके कवि हाथों के नीचे देती हूँ कि आप उसको संभाले रखना और उसको हमेशा अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रहना। ये दुआ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू बाजी। आइए हम एक गीत गाएंगे, तेरी हजूरी का बादल। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी दुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, यीशु प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब्दी जीवन हर एक को, अब्दी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हो बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जले, हजूरी
का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी दुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। जोर से बरसे। जोर से बरसे। आइए हम अपने आप को आज की कलाम के लिए तैयार करें। आज की हमारी बाइबल रीडिंग है साम 133, ज़बूर 133। और सबसे पहले बाइबल रीडिंग करेंगे, हनीफ भाई करेंगे हमारे साथ, उर्दू में बाइबल रीडिंग करेंगे, एंड जोएल विल डू इन इंग्लिश। साम 133। आए हम खुदावंत का कलाम पढ़ें। खुदावंत के मुकद्दस कलाम में जो लिखा है, ज़बूर की किताब 133 से लेकर पढ़ेंगे। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेश कीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की औस की मानिंद है जो सयाऊन के पहाड़ पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। आमीन। Psalm 133. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like the precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his bones, of his robes. It is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. थैंक यू जोल। आज इस खूबसूरत रीडिंग के लिए भाई हनीफ के लिए भी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए इस रीडिंग को किया। खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू लेट मी fix these things first. Okay. बाद में टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, इश्यूज। आइए हम दुआ करें और आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद आज हमें लेके आया है यहाँ पर ताकि हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के कलाम की बातों को सीखें, और ये हमारी जिंदगियों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए जो है वो बड़ी नेमत है। आइए हम दुआ करें। खुदा
تیرا شکریہ اور تیرے نام کی تمجید اور ستائش اور حمد. تو قادر مطلق باپ ہے, تو سلامتی کا شہزادہ ہے خدا. تو خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے اندر خداوند ایک اتحاد ہے, ایک یونٹی ہے خدا. اور خداوند تو چاہتا ہے کہ وہی یونٹی اور وہی اتحاد خدا تیرے چرچ کے اندر, تیری کلیسیا کے اندر, تیرے لوگوں کے اندر, تیرے بیٹے تیری بیٹیاں خدا تیرے گھرانوں اور چرچز کے اندر اور ملکوں کے اندر ہو خدا. آج میں اپنے آپ کو تیرے پاک پوتر ہاتھوں میں دیتا ہوں خدا. میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں خدا کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خدا. اور خداوند ہماری زندگیوں میں سوگنا پھل ہے. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. What a wonderful psalm. یونٹی اور اتحاد کیا چیز ہے؟ جب دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر بڑا اتحاد ہے, ان کے اندر بڑی یونٹی ہے, ان کے اندر وفاداری ہے. جب کوئی خاندان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کو برداشت کرتا ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاندان جو ہے وہ خاندان بہت اچھا ہے اور ان کی آپس میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اتحاد یا یونٹی کسی بھی کپل کو, کسی بھی خاندان کو, کسی بھی چرچ کو, کسی بھی شہر کو, کسی بھی ملک کو ہمیشہ ترقی کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. لیکن اگر ڈس یونٹی ہو, اس کے برعکس اگر ڈس یونٹی ہو, نا اتفاقی ہو, تو وہی خاندان, وہی شہر, وہی ملک اور وہی چرچز جو ہیں وہ تباہ ہو سکتے ہیں. خداوند کا کلام جو ہے وہ نئے عہد نامے سے لے کر, پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک کلیسیا کو یونٹی کے بارے میں جو ہے, اتحاد کے بارے میں لیسن اور سبق دیتا ہے. ڈس یونٹی جو ہے ایک نہایت ہی سیریس اسپرچل پرابلم ہے, جو ہم چرچز کے اندر دیکھتے ہیں, جو ہم ملکوں کے اندر دیکھتے ہیں, جو ہم گھرانوں کے اندر دیکھتے ہیں, جو ہم خاندانوں کے اندر دیکھتے ہیں. میرے عزیزو, ہمیں آج سیکھنا ہے اس بات کو. پالوس رسول جو ہے وہ افسیوں کے نام خط میں لکھتا ہے کہ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی اور ہر قسم کی بدخوئی سمیت تم سے دور کی جائیں, اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. میرے عزیزو, خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں, جب ہم شور و غل کرتے ہیں, جب ہم بدگوئی کرتے ہیں, تو یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ ہمارے اندر ڈس یونٹی یا بے اتحادی جو ہے وہ آ رہی ہے. نا اتحاد ہونے کی وجہ لوگوں کے آپس میں خیالات کا نہ ملنا ہے. ایک دوسرے سے مختلف رائے ہونا is different, لیکن یونٹی کو برقرار نہ رکھنا is totally different thing. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں یا لوگ تعلیم میں زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ اگر ان کی رائے نہیں مانی جاتی تو وہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ چیزوں کے راستے کے اندر رکاوٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات فیتھ جو ہے وہ بھی ڈس یونٹی کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات جن ملکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فیتھ جو ہے وہ زیادہ ہے, میجورٹی میں ہے, اور ایک منارٹی میں ہے, تو میجورٹی والا جو ہے منارٹی والوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی رولز اور ریگولیشن ان کے لیے ہوں جو صرف اور صرف جو ہیں میجورٹی کے لیے ہوں. کلام فرماتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور تلخ کلامی نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, بلکہ ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے, معاف کرنا ہے. زبور 133 آپ کے سامنے پڑھا گیا. دیکھو کیسی خوشی
अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। दूसरी वर्ष है, पर उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। तीसरी वर्ष है, या हरमून की ओस की मानिद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया है। इस ज़बूर में हम 4 बातों को सीखते हैं। नंबर 1, ये अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें, इत्तेफाक। दूसरी बात, ये इत्तेहाद खुशबूदार है। तीसरी बात, इसमें ताजगी है। और चौथी बात, ये खुदा की बरकत की यकीनी जमानत है। पहला पॉइंट हमने कहा था, ये अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। इत्तेहाद या यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज के अंदर वो चीजें क्या कहते हैं, हर एक चीज को एक नजर से देखा जाए। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय जो है वो हो सकती है मामलात के बारे में। मोहब्बत के साथ, सुलह के साथ मामलात में इत्तेफाक राय होनी चाहिए। अगर किसी चीज के अंदर किसी राय में डिफरेंस है या डिफरेंट है किसी की राय, तो उसका हक है कि वो उसको बयान करें। हम किसी की ख्यालात के ऊपर या किसी की राय के ऊपर जो है वो दबाव नहीं डाल सकते, ना डालना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम देखते हैं खानदानों के अंदर, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, हम देखते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर, हम देखते हैं बड़े भाई और छोटे भाई और बड़ी बहन और छोटी बहन और खानदान के अंदर जो बड़े हैं उनके अंदर, हम चर्च के मेंबरान के अंदर देखते हैं कि लोग अपने रुतबे के मुताबिक अपनी मर्जी को मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातें हो जाती हैं और फिर वो चीजें जो है इख्तलाफ राय का बायस बनती हैं, जहां पे लोग अपने रास्तों को बदल देते हैं, जहां पे लोग अपनी ग्रुप्स को बदल देते हैं, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जो है वो बंद कर देते हैं। खानदानों के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ बाज़ औक़ात अपनी राय ना रखते हुए उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, एंड दे डोंट हैव दैट यूनिटी जिसके लिए खुदा ने उनको बुलाया है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान में वो यूनिटी नहीं रहती, क्योंकि पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पेरेंट और बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और वो यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसा बाज़ औक़ात लोगों की जब राय नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, वो एक दूसरे के बजाय साथ चले, वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो चलना शुरू करते हैं। कलाम कहता है अच्छी बात यह है कि सब आपस में बाहम मिलकर रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। दूसरी बात हमने कही थी कि ये इत्तेहाद और खुशबूदार है। ये यूनिटी जो है इसके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। अगर मेरी वाइफ और मेरे दरमियान में प्यार मोहब्बत है और हमारे वो प्यार मोहब्बत की खुशबू आप तक नहीं पहुंच रही, तो फिर क्या होगा, बदबू आप तक पहुंचेगी। आपको पता लगेगा कि इनके दरमियान में खुशबू नहीं है, इनके दरमियान में यूनिटी नहीं है। जब हम मिलकर रहते हैं तो उस यूनिटी की, उस इत्तेहाद की खुशबू जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचती है। लोग कहते हैं यार वो फैमिली और वो फैमिली, दे आर वेरी फ्रेंड्स विद ईच अदर एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी यूनाइटेड। वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। इसी तरह हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स और बच्चे के फलां बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स जो भी उनको कहते हैं वो सब कुछ करते हैं। लोग ना सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, चर्चिज और खानदान की तारीफ करेंगे, बल्कि इससे आप देखेंगे कि खानदानों के अंदर तरक्की होगी, आप देखेंगे कि चर्चिज के अंदर तरक्की होगी, आप देखेंगे कि मुल्कों के अंदर तरक्की होगी। ज़बूर के अंदर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दी गई है, और वो तस्वीर ये दी गई है कि हारून की दाढ़ी से बहता हुआ वो जो ऑयल है, पुराने जमाने के अंदर जब मसा किया जाता था, तो जब
جو پریسٹ ہے وہ مسح کرتا تھا، کاہن جو ہے جب مسح کرتا تھا تو سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا تو وہ تیل ایسے آ رہا ہے چہرے کے اوپر اور پھر داڑھی کے اوپر اور پھر کپڑوں کے اوپر، تو وہ بتا رہا ہے، اور وہ تیل صرف آ نہیں رہا بلکہ اس کی اسمیل، اس کی خوشبو بھی اس کمرے کے اندر، اس جگہ کے اندر، اس چرچ کے اندر، اس سینیگوگ کے اندر جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور نہ صرف کاہن جو ہے وہ شادمان ہے، وہ خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے اس شخص کے مسح ہونے کے لیے، بلکہ وہ شخص خود اور اس کے ارد گرد وہ لوگ جو اس آئل کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ جو بھائی ہے یا بہن ہے ان کو مسح کیا جا رہا ہے۔ ہارون کو مسح کیا جاتا ہے اور وہ تیل اس کے داڑھی سے اور اس کے کپڑوں سے آتا ہے۔ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں سے وہ مسح کی، خداوند نے مجھے اور آپ کو مسح کیا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے۔ آئل جو ہے وہ پاک روح کی علامت ہے۔ خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنے پاک روح سے مسح کیا ہے، اور وہ پاک روح کی خوشبو جہاں جہاں بھی آپ ہیں، چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ انگلینڈ کے اندر ہیں، چاہے آپ پاکستان کے اندر ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہ پاک روح کی خوشبو جو ہے میرے عزیزو آپ کی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے۔ چاہے آپ ہسبینڈ ہیں، چاہے آپ وائف ہیں، چاہے آپ ڈیڈ ہیں، چاہے آپ مام ہیں، چاہے آپ بیٹے ہیں یا آپ بیٹی ہیں، یا آپ چرچ ممبر ہیں، یا آپ کونسل کے ممبر ہیں، یا آپ کسی کنٹری کے ممبر ہیں، جو بھی ہیں، اچھے شہری ہیں یا جو بھی ہیں، آپ کے اندر سے وہ خوشبو آنی چاہیے۔ اتحاد اور یونٹی اس خوشی کی مانند ہے جب ہمیں مسح کیا جاتا ہے تاکہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو کیا کریں، سرو کر دیں، وقف کر دیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس زبور کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اس میں تازگی ہے۔ ایک اس نے مسح کی بات کی، موسیٰ کے ساتھ مسح کی بات کی، آئل کی، اور پھر اس نے کہا کہ اس اوس کی مانند ہے جو ہرمون کے پہاڑوں پہ ہے، سیون کے پہاڑوں پہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی آپ باہر جائیں، آج کل صبح صبح اوس پڑی ہوتی ہے تو وہ پودے اور وہ پھول کتنے تازہ نظر آتے ہیں جب ان کے اوپر اوس پڑی ہوتی ہے۔ اوس جو ہے وہ بھی روح القدس کی نشانی ہے۔ جب خداوند کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے میرے عزیزو، تو وہ ہمیں ایک نیا تازگی عطا کرتا ہے، خاندانوں کو تازگی عطا کرتا ہے، ریلیشن شپ کے اندر تازگی عطا کرتا ہے، آپ کے اندر یونٹی پیدا کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہے پینتیکوست والے دن جو ہے بھائی ہم آہنگی کے ساتھ، صلح کے ساتھ دعا میں متحد تھے، اور پھر کیا ہوا؟ اچانک خدا نے روح کی معموری ان پر جو ہے وہ ظاہر کر دی۔ خدا نے ان کو نیا اور پھر سے تازہ دم کر دیا۔ اور ہمارا آخری پوائنٹ ہے، یہ خدا کی برکت کی یقینی ضمانت ہے۔ اتحاد جو ہے وہ خدا کی برکت کی یقینی ضمانت ہے۔ ہر اس خاندان کے اندر، ہر اس بہن اور بھائی کے اندر جس کے اندر یونٹی ہے، آپ کو اس کے اندر برکت نظر آئے گی۔ خدا کا روح ہر اس بہن بھائی کو ملتا ہے جو مسیح کو میرے عزیزو اپنی زندگیوں کے اندر قبول کرتا ہے۔ شاگردوں نے جب اس تازگی کو حاصل کیا، اس برکت کو، تو وہ اس کو یروشلم تک، اس کو یہودیہ تک، اس کو سامریہ تک اور زمین کی انتہا تک لے گئے۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی مسح کرتا ہے اس اتحاد کے ساتھ، اس پاک روح کے ساتھ۔ میرے عزیزو، آئیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہمیں کہاں پر ضرورت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی۔ ہمیں اپنے چرچ کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ میرے عزیزو یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ نہ صرف ہم ترقی کریں بلکہ ہمارے ذریعہ سے خداوند کا کام جو ہے وہ بھی ترقی کرے۔ خداوند اگر آپ کو اس ملک میں لے کے آیا ہے،
अगर खुदावंद आपको इस शहर के अंदर लेके आया है तो खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। डजंट मैटर कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल करें कि आपको यहाँ पे लाने वाला इस बात को जानता है कि आपको लाने का यहाँ पर कोई खास मकसद है। आइए हम दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। मैं खुदावंद अपने चर्च के खानदानों के लिए, मैं तमाम कपल्स के लिए, मैं तमाम खुदावंद जवान बच्चों के लिए, तमाम बेटों के लिए, तमाम बेटियों के लिए, चर्च के तमाम ग्रुप्स के लिए, तमाम खुदावंद जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं खुदावंद, उनके लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू इस चर्च के अंदर खुदा अपने पाक रूह के साथ खुदा यूनिटी को, इत्तेहाद को बरकरार रख खुदा, लोगों के साथ हो खुदावंद, लोगों को बरकत दे खुदा, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उस बड़ी बरकत के लिए खुदावंद जो तूने हमें दी है, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है खुदावंद, और फ्यूचर में भी इसी तरह खुदावंद हम तेरी बड़ी बरकत को, मसा को, तेरी इस शादमानी को मांग लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम मिलकर आखिरी गीत गाएंगे, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुनता मेरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा
خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے لیے. تو تسلی دا چشمہ یہوہ یری. ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم چھوٹا سا ہلو کریں گے امن کے ساتھ. ہلو امن. ہلو. ہاں جی, آپ کا گڈ آفٹر نون ہے. چھوٹا کال ہے. ہاں 4 بج گئے. 4 بج گئے. اوکے, گڈ ایوننگ ٹو یو اینڈ کانگریچولیشن اباؤٹ یور سکسیس. آپ کا ایگزام پاس for your last exam. And so we are always praying for you that may God bless you and give you success in your life. Thank you. Do you want to say anything to the church? It's okay. It's okay. Okay, God bless. Let's do our closing prayer. خدا ایک بار پھر تیرا شکریہ اور تیرے نام کی تمجید اور ستائش. خدا تو یہوہ یری ہے. خدا تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. خدا اس بات کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. خدا اور ہر روز خدا تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. خدا میں ان تمام خاندانوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں. خدا نام بنام تجھے یاد کرتا ہوں. خدا ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خدا جو آج زوم میں خدا ہمارے ساتھ ہیں. خدا میں تیرے حضور برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں خاص کر کے امن کے لیے, میں باجی کیتی کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, انکل ڈینیل کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, بھائی حنیف اور باجی زبیدہ کے ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, بھائی جاوید, سسٹر طاہرہ ان کے خاندان کے لیے, باجی نیلم اور ان کے خاندان کے لیے, باجی نصرت اور ان کے خاندان کے لیے, بھائی پرسی اور ان کے خاندان کے لیے, باجی روبی, بھائی عاشر ان کے خاندان کے لیے, باجی روت اور ان کے خاندان کے لیے, بھائی سٹیون کے لیے, باجی مریم کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, بھائی نسیم گوری اور ان کے خاندان کے لیے, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈفرینٹ ڈیوائسز سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے میں فیس بک سے بھی ان تمام بہن بھائیوں کے لیے, باجی شمیم کے لیے, بھائی ساگر کے لیے, باجی شناز کے لیے, باجی انجلو کے لیے, آصف انور کے لیے, بھائی مقصود کے لیے, بیٹی نوشین کے لیے, ان تمام لوگوں کے خاندانوں کے لیے خداوند ہم تیرے حضور برکت کی دعا کرتے ہیں اور تیرے حضور دعا کرتے ہیں. خداوند تو اپنے جلال کے لیے خداوند ایک ایک بہن کو, ایک ایک بھائی کو خداوند استعمال کر. ہمارا آج شام میں تیرے حضور آنا خداوند باعث برکت ہو خداوند, اور اس شام کی قربانی کو تو اپنے حضور مقبول کرنا خداوند. جو مانگنا بھول گئے ہیں خداوند اپنے پاک خزانوں سے عطا کرنا. خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک بار پھر یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آئیے ہم مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں حصہ لیں گے, اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ پلیز اپنے مائکروفون آن کریں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور ہمارے تمام اس خوبصورت خاندان کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین.